अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने एक मुनफ़रद और अछूता मौज़ू लेकर हाज़िर हुए हैं। कुछ अर्सा कबल हमने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी, जिसके अंदर हमने तौरात, ज़बूर और इंजील, जो कि मौजूदा ज़माने के अंदर पाई जाती हैं, उनके अंदर अल्लाह के रसूल नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ और आपका तज़किरा मुख्तलिफ़ पैरायों और अंदाज में जो उन किताबों में किया गया, हमने आपके सामने वो एक वीडियो पेश की थी। आज की हमारी वीडियो इस लिहाज से मुनफरद हैसियत रखती है कि आज हम हिंदू मज़हब की मजहबी और तारीख़ी किताबों से वो हवाला जात और वो बिशारतें पेश करेंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर मुंतबिक होते हैं। नाजरीन गिरामी, ज़रा तसव्वुर कीजिए, 7वीं सदी का अरब, सहरा की तपती हुई रेत, गार हिरा की तन्हाई में एक शख्स अल्लाह के हुजूर झुका हुआ है। ये वो हस्ती है जिनका नाम आज दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं कि सिर्फ कुरान या बाइबल ही नहीं, बल्कि हिंदू मजहबी किताबों में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशन गोइयाँ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आज हम इन्हीं हैरान कुन हक़ाइक़ को आपके सामने रखेंगे। चुनांचे पहला हवाला हम आपके सामने भविष्य पुराण नामी एक किताब है, उसके हवाले से रखेंगे। चुनांचे इस किताब में लिखा है कि एक मर्द आज़म गैर आर्या कौम में पैदा होगा, जिसका नाम मोहम्मद होगा। वो अपने साथियों के साथ गार में इबादत करेगा। ये तो बिल्कुल वही कैफियत है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में जाया करते थे। इसी तरह इसी किताब में यानी भविष्य पुराण में एक और बात लिखी है कि इसके पैरोकार वुज़ू करेंगे, सफ़ बांधेंगे, दाढ़ी वाले होंगे और अरब के रहने वाले होंगे। क्या ये मंजर आपके जहन में नहीं आ रहा कि मदीना की मस्जिद नबवी में खड़े सहाबा का? इसी तरह अथर्ववेद नामी किताब के अंदर साफ तौर पर लिखा है कि अहमद तुझे सलाम हो ए फातिह कौम। यही अहमद तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम है, जिसका जिक्र कुरान करीम में भी मौजूद है। इसी तरह ऋग्वेद में लिखा है कि अहमद के साथ 10,000 मुक़द्दस लोग होंगे। ये कौन सा वाक़या है? जी हाँ, फ़तेह मक्का, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा कराम के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। इसी तरह एक और मकाम पर ऋग्वेद के अंदर यूँ आता है कि वो नबी ऊँट पर सवार होगा, और हम सब जानते हैं कि अरब में सवारी का ज़रिया घोड़ा नहीं बल्कि ऊँट था, और यही सवारी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रही है। यहाँ तक कि जब मक्का फ़तह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर ही सवार थे, और आपका सर मुबारक उसकी कोहान के ऊपर टिका हुआ था, आजिज़ी और इनकिसारी की वजह से। इसी तरह भविष्य पुराण के अंदर एक और बात लिखी है कि उस नबी के मानने वाले खतना शुदा लोग होंगे, दाढ़ी रखेंगे, अजान देंगे, गोश्त खाएंगे, मगर सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे। क्या ये सिफ़ात किसी और कौम में पाई जा सकती हैं? क्या ये सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा नहीं है? क्या इसको पढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत जहन में नहीं आती? एक और मकाम पर यही किताब कहती है कि वो अपनी उम्मत को दिन में 5 बार इबादत करने की तालीम देगा। नादरीन गिरामी, 5 वक़्त की नमाज सिर्फ इस्लाम में है, किसी और मज़हब में दिन में 5 वक़्त इबादत के औक़ात और इबादत के तरीके मुतय्यन नहीं हैं। क्या इसको पढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत और आपकी उम्मत को मिलने वाली नमाज का तोहफ़ा हमारे जहन में नहीं आता? इसी तरह भविष्य पुराण नामी किताब के अंदर ही एक और बात लिखी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के रहने वाले होंगे, और उनकी उम्मत सूरज के तुलू से लेकर ग़ुरूब तक फैल जाएगी। नाज़रीन गिरामी, आज देख लीजिए कि इस्लाम मशरिक़ से मग़रिब तक फैल चुका है, और पूरे आलम में शायद ही कोई ऐसा गोशा या कोई ऐसा मुल्क या बर्र आज़म हो जहाँ पर मुसलमान और अल्लाह का और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले मौजूद न हो। इसी तरह अथर्ववेद नामी किताब के अंदर है कि अहमद को सबसे ज़्यादा तारीफ़ के काबिल माना जाएगा। यह कुरान की आयत व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद, सूरह सफ़ की आयत से मुशाबे है। इसी तरह सामवेद के अंदर यूँ लिखा है कि अहमद से हम रोशनी हासिल करेंगे और वो कौमों को सीधा रास्ता दिखाएगा। भविष्य पुराण के अंदर एक और बिशारत जो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा के ऊपर बिल्कुल मुंतबिक होती है, वो यूँ है कि महामद यानी मोहम्मद नामी नबी अपने दोस्तों के साथ आएगा, जो सादा लिबास वाले होंगे और सच्चाई को फैलाने वाले होंगे। इसी तरह महाभारत के अंदर लिखा है कि काली युग में एक ऐसा मर्द आएगा जिसे नबी कहा जाएगा,
اس کے پیروکار داڑھی والے ہوں گے اور وہ ختنہ کریں گے۔ اسی طرح ہندوؤں کی ایک اور مذہبی کتاب اتھر وید کے اندر ہے کہ ہم اس نبی کو پرستش کے قابل نہیں مانیں گے مگر اس کی اطاعت لازم ہوگی۔ ناظرین گرامی، یہ توحید اور رسالت کی طرف اشارہ ہے کہ عبادت اور بندگی صرف اللہ رب العالمین کے شایان نشان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عبادت کے لیے نہیں ہے بلکہ اطاعت کے لیے ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے ہی اللہ رب العالمین کا قرب اور اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ ہندو مذہب کی ایک اور کتاب ہے ویدانت۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ نبی اپنے ساتھ کتاب لائے گا جس میں حق اور ہدایت ہوگی۔ ناظرین گرامی، اس عبارت کو پڑھیے اور بار بار پڑھیے اور سوچئے کہ کیا یہ چیز قرآن کریم کی طرف واضح اشارہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور ہندو مذہبی کتاب شریمد بھگوت پران کے اندر یوں لکھا ہے کہ جب کالی یگ کا دور ہوگا اس وقت ایک روحانی رہنما آئے گا جس کے ذریعے دنیا کے اندھیرے ختم ہوں گے۔ اسی طرح رگ وید کے اندر لکھا ہے کہ وہ نبی سب قوموں کا رہنما ہوگا۔ اسی طرح بھوشیہ پران کے اندر لکھا ہے کہ اس نبی کو محمد کہا جائے گا اور اس کے ساتھی اس کے دین کو پھیلانے والے بنیں گے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح ہندو مذہب کی سب سے معتبر کتاب بھگوت گیتا ہے۔ بھگوت گیتا کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی آمد کے متعلق صریح اور واضح اشارات موجود ہیں جن کا مصداق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور دین اسلام کے علاوہ کسی اور کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ ہم بھگوت گیتا سے کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کریں گے جس سے آپ کو یہ سمجھنے میں بالکل بھی دشواری نہیں ہوگی کہ بھگوت گیتا کی ان آیات اور اشلوکوں کا مطلب کیا ہے۔ چنانچہ بھگوت گیتا کے ایک اشلوک کے اندر یوں آتا ہے کہ جب جب دھرم میں کمی اور ادھرم میں زیادتی ہوگی میں وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوں گا۔ نیکوں کی حفاظت اور بدوں کی ہلاکت کے لیے اور دھرم کو قائم کرنے کے لیے میں ہر یگ میں پیدا ہوں گا۔ اس آیت کو علماء نے اس طرف اشارہ قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نبی بھیجے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالی یگ میں مبعوث ہوئے تاکہ دین حق قائم ہو سکے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح بھگوت گیتا کے ایک اور شلوک میں آتا ہے کہ سب دھرموں کو چھوڑ دے، صرف میری ہی پناہ میں آ جا، میں تجھے سب گناہوں سے نجات دوں گا، غم نہ کر۔ بھگوت گیتا کا یہ اشلوک توحید اور مکمل اطاعت کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل وہی تعلیم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی طرح بھگوت گیتا کے ایک اور اشلوک کے اندر آتا ہے کہ جو مجھے جنم اور اننت مانتا ہے وہ سب سے بہتر ہے اور پاپ سے آزاد ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ اسلام میں ہے۔ گیتا میں بت پرستی نہیں بلکہ اصل پرستش ایک پرمیشر یعنی خدا کی تسلیم کی گئی ہے۔ یہی بنیادی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بھی ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح بھگوت گیتا کے ایک اور شلوک کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ میرے اس امر کو مان کر اپنے دل کو یکسو کر کے مجھے سب سے بڑا سمجھ کر عبادت کرتے ہیں وہ مجھے بہت عزیز ہیں۔ یہ یکسوئی یعنی توحید کا اعلان ہے جو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے جڑتا ہے۔ اسی طرح بھگوت گیتا کالی یگ کا ذکر اور بھگوت پران کے ساتھ ملا کر کچھ یوں ہے کہ گیتا اور پران دونوں ہی کالی یگ کے دور کا ذکر کرتے ہیں کہ اس وقت انسان بگاڑ کا شکار ہوگا اور پھر ایک عظیم رہنما آئے گا جو سچائی کو زندہ کرے گا۔ علماء اسلام نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر منطبق کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے یہی صفات اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجنا، تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجنا، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اول اور آخرین کا نبی قرار دینا، آپ کو ختم نبوت کی عظمت اور بلندی عطا کرنا اور ختم نبوت کا مقام عطا کرنا، یہ اس چیز کی واضح دلالت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین صرف ایک قوم کے لیے، ایک علاقے کے لیے یا مخصوص وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل جہان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت بن کر آئے۔ اور یہ رحمت کس طرح سے ظہور پذیر ہوئی کہ جب پوری دنیا کفر، شرک اور اللہ کی نافرمانی اور ظلم و ستم کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی وہ ذات تھی جس نے لوگوں کو نور ہدایت سے منور کیا اور انہیں صراط مستقیم دکھا کر گمراہی، کفر، شرک اور ظلم و ستم سے باز رکھنے کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کی، جس کے نتیجے میں عرب کے وہ بدو جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے پوری دنیا کے اوپر چھا گئے اور پورے عالم کے اندر دین اسلام کے پرچم کو سربلند کر دیا۔ چنانچہ خلاصتاً اگر ہم بات کریں
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گیتا کے اندر اور اسی طرح اتھر وید، رگ وید اور سام وید اور بھوشیہ پران وغیرہ کتابوں میں نام کے بجائے صفات اور مشن کے ذریعے سے آپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان بشارات میں توحید، شریعت کا قیام، بگاڑ کے دور میں حق کی بحالی اور سب انسانوں کے لیے آخری نجات دہندہ کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ ہر انصاف پسند انسان جس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی نظریے سے ہو، اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن اور نظریے کو سامنے رکھ کر، اسی طرح بھگوت گیتا، اسی طرح جو ہندو مذہبی کتابیں یا بائبل، تورات اور انجیل وغیرہ ان کتابوں میں ان صفات کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر منطبق کرے گا، تو یقینی طور پر وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہوگا کہ ان صفات کی حامل صرف ایک ہی ذات گزری ہے، اور اس ذات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ امید واثق ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلومات افزا لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔